ابا کا رشتہ۔ یہ واقعہ لکھتے لکھتے ہنسی میرے لبوں کو چھو رہی ہے۔ بس ذرا سی بات تھی، یہی صرف 2-3 گھنٹے کی نشست نے غلطی کا ایسا جال بنا کے مدت تک ہمارے خاندان کے ہر فرد کے لیے یہ موضوع جانے محفل بنا دیا۔ اب بھی جہاں خاندان کے چند لوگ مل بیٹھتے ہیں تو یہ بات دہرا کر ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتے ہیں۔ ہوا یوں کہ میرے بڑے تایا ابا، جن کی عمر تقریباً 60 سال سے کچھ زیادہ ہی ہوگی، اچانک فیصلہ کر بیٹھے کہ دوسری شادی کریں گے۔ ان کی پہلی بیوی کے انتقال کو عرصہ گزر چکا تھا، ایک بچہ مرحومہ نے چھوڑا تھا، جبکہ پرورش بہتر طریقے سے کرنے کے لیے تایا ابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ اب کلیم جوان ہو گیا تھا، تعلیم بھی ختم کر چکا تھا، تو نہ جانے تایا ابا کے دل میں بیٹے کی بجائے اپنی شادی کا سودا کیوں سما گیا۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹے کی شادی کے بعد ان کی پرواہ کوئی نہیں کرے گا، اس لیے انہیں اس سے پہلے اپنی شادی کر لینی چاہیے۔ بزرگ عورتوں نے بہتر یہ سمجھا کہ اب اللہ اللہ کرنے کے دن ہیں، کیوں بڑھاپے میں ذلیل و خوار ہوتے ہو، یہاں جوان لوگوں کو رشتے کے لیے جوتے گھسنے پڑتے ہیں، آپ کو بھلا کون لڑکی دے گا۔ لیکن تایا ابا نے ان نصیحتوں کو چیلنج سمجھ کر سب کو حاسد سمجھ لیا۔ دوستوں نے بھی بات ہنسی میں اڑا دی۔ اب بیچارے اکیلے ہی گوہر نیاب کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ ایک دفعہ انہیں اطلاع ملی کہ ایک صاحب اپنی جوان لڑکی کی شادی کے بعد حج کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی کوئی مناسب رشتہ انہیں نہیں مل سکتا ہے، اس لیے وہ بیچارے خاصے متفکر ہیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، تایا ابا نے خضاب لگایا، داڑھی کی نوک پلک درست کی اور وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اکیلے جانے میں قدرے جھجک محسوس ہوئی تو اپنے بیٹے کلیم سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ کلیم انتہائی فرما بردار لڑکا تھا، وہ اپنے ابا کے ساتھ اپنی نئی امی دیکھنے چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں انہیں احترام سے بٹھایا گیا۔ کلیم سر جھکائے سعادت مندی سے بیٹھا رہا۔ اتفاق سے اس وقت صرف لڑکی کے ابا موجود تھے۔ چند رسمی باتوں کے بعد تایا ابا نے کہا، آپ لڑکی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، ادھر میں اپنے بیٹے کے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو۔ یہ کہہ کر تایا ابا نے اپنا سر نئے نویلے لڑکے کی طرح جھکا لیا۔ دراصل تایا ابا کا خیال تھا کہ ان کے جس دوست نے انہیں یہ رشتہ بتایا اس نے ان کے بارے میں بھی لڑکی والوں کو سب کچھ بتا دیا ہوگا، لیکن گھر والوں کو اس بات کا علم نہ تھا۔ لڑکی کا باپ سمجھا کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ فوراً بولے، بھائی ہمیں تو یہ رشتہ بہت پسند ہے، ہمیں لڑکی کی 1 ماہ کے اندر شادی کرنی ہے، اس لیے ہمیں ہر معاملہ ابھی طے کر لینا چاہیے۔ بڑے میاں بھی حد درجہ جلد باز واقع ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ وہ لڑکے کے بارے میں کچھ اور معلومات حاصل کرتے، تاریخ، نکاح اور مہر کے معاملے میں الجھ گئے۔ تایا ابا منہ مانگا مہر دینے کے لیے تیار تھے، اور کلیم سچ مچ ایسے سر جھکائے بیٹھا رہا کہ جیسے اس کی بات ہو رہی ہو۔ تایا ابا انکسار میں خود کو بار بار لڑکے کے نام سے پکار رہے تھے، جیسے بھلا لڑکے کو کیا انکار ہو سکتا ہے، یقین کریں لڑکا بہت خوش رکھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ مختصر یہ کہ اس 2 گھنٹے کی گفتگو میں تایا ابا اگلے جمعے کی مبارک تاریخ ٹھہرا کر آ گئے۔ دونوں طرف سے کوئی اہتمام نہ کرنے کی ہدایت تھی۔ کلیم نے باہر آ کر کہا بھی کہ ابا مجھے تو لگتا ہے وہ میری بات کر رہے تھے۔ تایا ابا کو غصہ آ گیا، نالائق تیرا تو دماغ چل گیا ہے۔ بیچارہ کلیم چپ ہو گیا۔ چپکے شادی کی تیاری بھی ہو گئی۔ پتہ تو ہم لوگوں کو چلانا تھا، ہم سب بھی جا دم کے ان سے مانی وغیرہ مانگی اور دھوم دھام سے اپنے تایا ابا کی شادی کی تیاری کرنے لگے۔ مقررہ وقت پر تایا ابا دولہا بنے، چہرے اور بالوں پر جوانوں کا میک اپ کیے اپنے رشتہ داروں کے جھرمٹ میں اپنے سسرال جا پہنچے۔ خاندان کے زندہ دل لڑکوں نے چپکے سے باجے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ خیر صاحب اس ٹھاٹ سے ہمارے تایا ابا کی سواری پھولوں لدے گھوڑے پر سوار لڑکی والوں کے یہاں جا پہنچی۔ سہارا دے کر تایا ابا کو اتارا۔ لڑکی کا سارا خاندان دلہا کو دیکھنے کے لیے امڑ پڑا، اور پھر وہ ہوا جس کے تصور سے ہم بھی کھلکھلا کر ہنسنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان کے گھر میں ہلچل مچ گئی، سب نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں، اور لڑکی کا باپ بندوق تانے دندناتا ہوا تایا ابا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بھری محفل میں بھگدڑ مچ گئی۔ بوڑھے تو نے دھوکہ کیا، دکھایا اپنے بیٹے کو اور شادی خود کرنے چلا ہے۔ ہم سب الگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ لڑکی والے کلیم کے دھوکے میں رشتہ کر رہے تھے۔ یہ لوگ پٹھان تھے، بیچارے تایا ابا کی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ لڑکی والے کسی قیمت پر بارات واپس کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔
جان کے خوف سے تایا ابا نے فوراً صحرا اتار کر اپنے بیٹے کلیم کے سر پر باندھ دیا، اور اس طویل مضحکہ خیز ڈرامے کے بعد تایا ابا کی بجائے کلیم بھائی دلہن لیے گھر لوٹے۔ اس انوکھی اور مضحکہ خیز شادی نے، جو ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے، ہمیں مدتوں ہنسایا۔